بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کب احبار نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وادی قیامت یعنی صحرا بیت المقدس میں سے گزرے۔ جمعے کی شام تھی۔ ایک وسیدہ سفید کھوپڑی نظر آئی۔ آپ تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس کھوپڑی میں حیات ڈال دے اور اسے اجازت دے کہ یہ مجھے زندے کی طرح اپنے اوپر آنے والے حالات، دنیا سے رخصت ہونے کی مدت، برز کی مشاہدات، موت کی کیفیت اور دنیا میں اس کے دین و مذہب کے بارے میں بتائے۔ تو آسمان سے آواز آئی، اے روح اللہ، اسے کلمات اللہ، اس سے جو چاہے پوچھے، یہ مردہ آپ کو بتائے گا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد کھوپڑی کے پاس گئے اور اس پر ہاتھ رکھا اور یہ پڑھا، بسم اللہ و باللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے زندہ ہو جا۔ اس نے زندہ ہو کر کہا، آپ نے بہترین نام پکارا اور ذکر سے طلب کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بوسیدہ سر والے۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ جو چاہیں مجھ سے پوچھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری موت کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کہا، زندگی کے سال شمار کرنا روح کا کام نہیں، مرنے کے بعد روح اصل اور جسم اس کے تابع ہوا کرتا ہے۔ اسی اسنا میں آسمان سے ندا آئی کہ اس شخص کی وفات کو 94 سال ہوئے ہیں۔ آپ نے اگلا سوال پوچھا کہ تمہاری موت کا سبب کیا بنا تھا؟ اس نے کہا، میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، آسمان سے تیر کی طرح کوئی چیز آئی اور میرے پیٹ میں چلی گئی اور میرے پیٹ میں سخت سوزش پیدا ہوئی۔ میں اس شخص کی طرح ہو گیا جو گرم حمام میں جائے، وہاں کی گرمی اسے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے پر مجبور کر دے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اس کے بعد ملک و موت اپنے معاونین کے ساتھ آئے اور ان موت کے فرشتوں کے چہرے نہایت خوفناک اور کتے کی طرح دانے سب کے نکلے ہوئے تھے اور آنکھیں آگ کے شعلے کی طرح نیلی تھی۔ ان سب کے ہاتھ میں ہتھوڑے تھے جس سے وہ میرے منہ اور پشت پر مار رہے تھے۔ انہوں نے میرے اندر سے روح نکالی، زبردستی باہر لائے۔ پھر ملک و موت نے سے جہنم میں میرے اندر کے انگاروں میں سے ایک انگارہ ان پر رکھا۔ پھر جہنم سے لائے ہوئے ایک ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف سب بڑھنے لگے۔ فرشتے آڑے آ گئے، آسمان کے سب دروازے بند کیے اور ایک ندا آئی، اس فاسق روح کو اس کے ٹھکانے میں واپس لے جاؤ۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ نے سے پوچھا کہ تمہیں قبر کی تاریکی، اس کی تنگی اور جہنم کے عذاب میں سے کوئی چیز زیادہ باری اور سخت محسوس ہوئی؟ اس نے کہا، اے روح اللہ، جسم سے جب روح نکالی جاتی ہے تو آنکھ میں ایسی روشنی کہاں ہوتی ہے کہ جس سے تاریکی اور روشنی کا پتہ چلے؟ دماغ بھی اتنا کہاں کام کرتا ہے کہ تنگی اور کشادگی پہچانے؟ میں آپ کو اپنے حالات سناتا ہوں۔ جب میری روح واپس لائی گئی اور مجھے قبر میں رکھا گیا تو میرے پاس 2 بڑے فرشتے آئے۔ ان کے اوصاف بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا تھا۔ مجھے بٹھا کر انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ مجھے یوں لگا جیسے 7 آسمان زمین پر مجھ پر آ گرے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے ایک سختی سے پکڑا اور کہا، اپنے سارے اعمال اس میں لکھو۔ میں نے اپنے سارے اعمال اس میں لکھے۔ جب میں اس سے فارغ ہوا تو انہوں نے میرے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جس سے آگ نے آ کر قبر کو بھر دیا، اور ایسے سام جو شیر کی طرح جسم اور اونٹ کی طرح گردن والے ہیں، انہوں نے میرے جسم کے سارے گوشت کو نوچ لیا۔ پھر ایک ایسا فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک طویل و عریض ہتھوڑا تھا۔ اس ہتھوڑے کے سرے پر ایک ناقابل بیاں خوفناک عصا تھا اور دستے کی جانب میں گاڑھے سیاہ رنگ کے کچر جیسے عظیم الجثہ بچھو تھے۔ ہتھوڑے پر 360 ٹہنیاں تھیں، ہر ٹہنی پر 360 رنگ کی آگ تھی۔ اس ہتھوڑے سے جیسے ہی مجھے مارا، میرے پورے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور سارے عصے اور بچھو مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران آواز آئی کہ اس فاسق کو لے جاؤ۔ چنانچہ کچھ فرشتے آن پہنچے۔ ان کے چہرے اور رنگ و رنگت تو میں بیان نہیں کر سکتا۔
البتہ ان کے دانت ہرن کے سنگ کی طرح، آنکھیں بجلی جیسی اور انگلیاں بڑی بڑی سنگ نما۔ یہ مجھے ایک کرسی پر بڑا جوان فرشتے کے پاس لے گئے، جس نے حکم صادر کیا کہ اس فاسق اور ظالم انسان کو اس کے ٹھکانہ جہنم میں پہنچا دو۔ یہ مجھے جہنم کا دروازہ نہایت تنگ تھا، اندر جانا ناممکن تھا۔ سخت آندھی چل رہی تھی، کڑکتی بجلی کی خوفناک آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ وہاں کی آگ دنیا کی آگ جیسی تھی، تو اس کی سیاہ اور اندھیر کرنے والی آگ تھی۔ اس کی گرمی دنیا کی آگ سے 7 گنا زیادہ تھی۔ اس کے بعد فرشتے مجھے جہنم کے دوسرے دروازے پر لے گئے تو دیکھا کہ وہاں کی آگ پہلے والی آگ کو کھڑی دیکھ رہی تھی، اور یہ پہلے والی آگ سے 60 گنا زیادہ گرم تھی۔ اس کے بعد مجھے جہنم میں لے جایا گیا۔ وہاں کی آگ پہلے 2 طبقوں کی آگ سے 60 گنا زیادہ تیز تھی، اور یہ طبقہ توم کی آگ اور پتھر کو جلا رہی تھی۔ وہاں سے مجھے جہنم کے باب چہارم میں لے جایا گیا، تو وہاں کی آگ اور ہولناک تھی، اور وہ باب سوم کی آگ سے 60 درجہ تیز تھی۔ وہاں ایک درخت تار نظر آیا، جس سے کالے کالے پتھر نیچے گر رہے تھے۔ ان پتھروں کے کنارے آگ تھے۔ وہاں کچھ لوگوں کو پتھر کھانے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم و زیادتی کر کے ہڑپ کرتے تھے۔ وہاں سے مجھے جہنم کے باب پنجم میں لے جایا گیا۔ اس میں آگ اور تاریکی تھی، وہ پچھلے تمام طبقوں کی آگ سے 60 گنا تیز تھی۔ وہاں ایک درخت تھا جس کی چوٹیوں پر بے شمار چوٹیاں تھیں، ہر چوٹی میں 100 گز کے لمبے کالے کالے کیڑے تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ کیڑے کھانے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون سا درخت ہے؟ کہا گیا، زقوم۔ میں نے کہا، یہ کیڑے کھلائے جانے والے کون ہیں؟ کہا گیا، یہ سود خور ہے۔ اس کے بعد مجھے جہنم کے باب ششم میں لے جایا گیا۔ وہاں کی آگ پہلے والے طبقے سے 60 گنا زیادہ تیز تھی، اور اتنی ہی تیز تریک بھی۔ اس میں ایک کنواں تھا جس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس میں کچھ لوگ سزا میں مبتلا تھے۔ ان میں سے یہ بدبودار پیپ مسلسل بہتی جا رہی تھی کہ اس میں سے ایک قطرہ ایسی بدبو کے دار چہروں سے زمین پر گر جائے تو پوری دنیا بدبودار بدبو سے بھر جائے گی۔ وہاں ایسی ہوائیں چل رہی تھی جو آگ گرمائش پر حاوی ہو رہی تھی، اور ان کی ٹھنڈک آگ کی گرمائش سے زیادہ تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ بتایا گیا، یہ جہنم کا معروف طبقہ ہے۔ میں نے کہا، یہ سزا بھگتنے والے کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ سب زناکار لوگ ہیں۔ یہ سب۔ اس کے بعد مجھے جہنم میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے پاس لے جایا گیا۔ اس کے ارد گرد عذاب کے فرشتے آگ کے تھوڑے سنبھالے تیار کھڑے تھے۔ اس نے میرے ساتھ آنے والے فرشتوں سے پوچھا، یہ دنیا میں کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ انہوں نے بتایا، یہ اللہ کو چھوڑ کر ایک بیل کو پوجتا تھا۔ اس شخص نے کہا، اس کو اس کے ہم مذہب کے پاس لے جاؤ۔ یہاں پہنچ کر حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم بیل کو کیوں پوجتے تھے؟ اس نے کہا، ہم نے پوجنے کے لیے کہ بیل رکھا ہوا تھا، ہم اسی کو سجدہ کرتے تھے، اس کو چنے خرید کر کھلانے اور خالص شہد پلاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، تمہارے دور میں کون سے نبی آئے تھے؟ اس نے کہا، حضرت الیاس علیہ السلام۔ اس کے بعد فرشتے مجھے جہنم کے 7ویں طبقے میں لے گئے۔ اس میں آگ کے 300 شامیانے تھے، ہر شامیانے میں 300 محل آگ کے بنے ہوئے تھے، 300 گھر، اور ہر گھر میں 300 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہر کمرے میں 300 قسم کے عذاب اور سزائیں تھیں، اور اس میں آسام، بچھو، اژدہے سب موجود تھے۔ مجھے فرشتوں نے دے کر مشرکوں کے ساتھ زنجیر کے ساتھ پھینک دیا۔ اب آگ ہمیں جلاتی ہے، بڑے بڑے اژدہے ہمارے پیٹ چاک کرتے ہیں، قسم قسم کے سانپ ہمارا گوشت نوچتے ہیں، فرشتے لوہے کے گرز سے ہمیں مارتے ہیں۔ 94 سال سے میں عذاب میں مبتلا ہوں، لمحہ بھر کے لیے عذاب نہیں رکتا۔ صرف جمعرات اور جمعے کو عذاب میں تھوڑی کمی آتی ہے، جس سے ہم جمعرات اور جمعے کو پہچانتے ہیں۔ میں اسی حال میں تھا کہ اچانک ندا آئی، اس فاسق روح کو وادی قیامت میں پڑی ہوئی اس کی کھوپڑی میں لٹا دو، کیونکہ روح اللہ نے اس کے لیے دعا کی ہے۔
اس پر مجھے وہاں سے نکال کر یہاں لایا گیا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے رو اللہ، اپنے رب سے میری سفارش کیجئے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کی، اے میرے معبود، اے میرے خالق، اس گناہ گار کو میرے لیے دوبارہ دنیا میں زندگی عنایت فرما دے۔ چنانچہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دنیاوی زندگی عطا فرما دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا گیا، اور جس کے بعد شخص کی طبی موت کے ساتھ انتقال کر گیا۔ تو میرے عزیز و محترم، یہ تھی ہماری ویڈیو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔